لوگ کہتے ہیں غریب کی رسائی، غریب کو تو خیر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، غریب سے کون پوچھتا، اور کیا پوچھے اس سے، گوشت کی شکل تو اس نے دیکھی نہیں ہے۔ سبزیاں بھی ادھار اگر لے لے کہیں سے تو خرید سکتا ہے۔ وہ پہلے دالوں کے بارے میں بڑے محاورے تھے، یہ منہ اور مسور کی دال، بھلا مسور کی دال تو بڑی اہم چیز تھی، اس منہ سے کھائیں گے آپ، ہیں کیا بھلا؟ یعنی انسانوں کا مذاق اڑانے کے لیے دالوں کا سہارا لوگ لیتے تھے، اور دالوں سے بھی بدتر۔ اب ذرا مسور کی دال کو خرید کے تو لائے، 150 روپے کلو اور 100 روپے کلو، 125 روپے کلو، پھر وہ بچھ کے اتنی سی رہ جاتی ہے جب پکتی ہے، ایک روٹی سے کتنی یعنی کہاں سے بات شروع کی جائے؟ لوگ سوچتے ہوں گے ممبر سے دیکھیے ظلم کی داستان کو ممبر سے ہی بیٹھ کر بیان کرنا چاہیے، اور ظلم کی داستان کو طویل رات کو سحر کرنے کی جس جدوجہد کی طرف بلایا جاتا ہے کلمے کے نتیجے میں کہ ظلم کو ختم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، لظلم عظیم، اس سے بڑا تو ظلم کوئی نہیں ہے۔ پھر درجہ بدرجہ سارے مظالم جو ہے وہ بیان کر دیے گئے، انسانوں کے حقوق چھین لینا، ان کی زندگی کا حق اس سے دستبردار کرنے کی کوششیں کرنا۔ اس لیے معاشرے میں ظلم کے جتنے عنوانات، ناانصافی کی جتنی اکائیاں ہیں، وہ جہاں جہاں سے در آئی ہیں، جس جس جگہ سے انہوں نے منہ کھول کر اپنے پردہ کشائی کی ہے، ان سب کے خلاف اس کے فلسفے کو سمجھنا، اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں ان سے واقفیت پیدا کرنا، یہ سارے تانے بانے، یہ رشتے جو ملے ہوئے پیوند جتنے موجود ہیں، ان سب سے واقفیت پیدا کرنا، پھر ایک مضبوط جہاد پیدا کرنا۔ یہ جو جہاد کا فلسفہ ہے یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ہے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ بہت چھوٹے دائروں کے اندر پھر مظلوم بھی ظلم کرنے لگتا ہے، لیکن آپ بڑے دائرے سے بات شروع کریں۔ میں تو کہتا رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، جو ہم ٹھیلے والے سے جھگڑتے ہیں نا، چھاپڑی والے سے، شرم نہیں آتی؟ اتنا مہنگا بیچتے ہو تو، ٹھیلے والا کیا مہنگا بیچے گا؟ 2 روپے کے بجائے اگر 4 روپے بھی لے لے گا تو اس کا کیا گزارا ہوگا؟ وہ خود بھی جو چیز خریدنے جائے گا وہ بھی 2 روپے کے بجائے 4 روپے کی ملے گی اس کو۔ مہنگائی تو سارے اوپر والے کر رہے ہیں، انار و زدہ حکمران کر رہے ہیں، ان کی پالیسیاں کر رہی ہیں۔ IMF کے ساتھ جو ناطے اور رشتے انہوں نے استوار کیے ہیں، قرضوں کی معیشت، IMF کا مطلب ہے قرضوں کی معیشت۔ آپ کا جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس نے ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہے، وہ مقروض ہے، اس لیے کہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے نا، پاکستانی، قرضوں کی معیشت، اسی کے بوجھ تلے لوگوں کو دبانا۔ IMF کا مطلب ہے اپنی معاشی خود مختاری اور سیاسی آزادی سے دستبردار ہو جانا۔ اب کوئی فیصلہ ہم نہیں کریں گے، IMF ہمارے فیصلے کرے گا، ہمارا بجٹ IMF بنائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی IMF بنائے گا، ساری چیزوں کی قیمتیں وہ بڑھائے گا۔ بجلی کے نرخ کے بارے میں بھی پہلے تو یہی اطلاع تھی کہ ہر مہینے 2% اس میں اضافہ ہوگا، اب کہتے نہیں ذرا اس کو ریویو کر رہے ہیں، IMF کے نئے احکامات آ گئے ہیں، شاید اس سے بھی آگے کی بات۔ بجلی ہوتی نہیں ہے، بل بہت بڑے بڑے آتے ہیں۔ اچھا، یہ مذاق بھی کوئی آدمی سمجھتا ہے شاید میرے ساتھ غلطی سے ہو گیا ہو، جس بل کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جس سے آپ بات کریں، بعض لوگوں کی چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر ایک ایک کمرے کے گھر اور برآمدے، ایک ایک 1.5 بلب لگے ہوئے ہیں، 25 کا اور 30 کا، اور بل آ رہے ہیں ہزاروں کے، بجلی کنزیوم نہیں ہوتی۔ یعنی ظلم کی بھی انگنت شکل۔ آپ ظالموں کو موقع دیں گے، یعنی میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار، ہم اگر ظالموں کو ظلم کرنے کا کھلا ہاتھ دیں گے تو ہم ان کے ظلم میں شریک سمجھے جائیں گے۔ مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھا جانا ہے، یہ ہم نے مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، یہ جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، GST اور RGST آ گیا ہے، اور انگنت دوسرے ٹیکسز ہیں کہ جو آ رہے ہیں، اس پر بات کی ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر آنا چاہیے اتمام حجت کے لیے۔ اپنے رب سے اگر معافی کا پروانہ حاصل کرنا ہے اور اس کے دربار سے کسی نہ کسی طرح گلو خلاصی حاصل کرنی ہے تو جدوجہد کا عنوان بن جائیے، اور اس بات کو دور تک پھیلائیے اور پہنچائیے جو تمام میڈیا کے اندر بھی موجود، ہر طرح کی باتیں میڈیا میں آتی ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیے، اور تحرک کا، سرگرمی کا، اور پرجوش مظاہروں کا، اور بڑے پیمانے پر پریشر بلڈ اپ کرنے اور دباؤ ڈالنے کا۔ ان ظالموں کو کھلے ہاتھ اگر آپ چھوڑ دیں گے، یہ سب امریکہ کے غلام،
یہ ہماری آزادی کے در پہ ہے. یہ ہم سب کو امریکہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں. جس طرح انہوں نے ٹھنڈے پیٹوں ڈرون طیاروں کو حملے کی اجازت دی، جس طرح بڑے پیمانے پر امریکہ کو شمالی وزیرستان میں بھی کارروائی کی اجازت دے دی ہے، وہ وقت زیادہ دور خدا نخواستہ صحیح، لیکن تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نظر نہیں آتا جب جنوبی پنجاب میں بھی یہ کارروائی ہوگی. اس لیے کہ جیش محمد کا نام تو بار بار آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ جیش محمد کے تھے پچھلے 5-6 دن میں جو کارروائی ہوئی تھی، اور یہ سب جنوبی پنجاب سے فرار ہو کر کراچی میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے. اور یہ شمالی وزیرستان سے جو لوگ فرار ہو رہے ہیں یہ بھی جنوبی پنجاب میں پناہ لے رہے ہیں. اس لیے اگلا ملٹری آپریشن جنوبی پنجاب میں ہونا چاہیے. اور جب آپ اس کو نہیں مانیں گے یا لے تو لال سے کام لیں گے تو ڈرون طیاروں کے حملے شروع ہو جائیں گے. کیا ہم اس وقت ہوش پائیں گے جب خود ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہوگا؟ پھر تو اتمام حجت ہو چکی ہوگی. پھر تو ہم کسی ذاتی نقصان کے لیے واویلا کر رہے ہوں گے. قومی سطح پر، ملت اسلامیہ کی سطح پر ظلم کے جتنے دوائر، جتنے عنوانات ہیں، ان سب کے حوالوں سے کچھ کرنے کا یہ وقت ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ محض سیاسی تحریک نہ سمجھیں اس کو کہ محض سیاسی تحریک سمجھ کر ہم یہ اس کو نظر انداز کر دیں کہ پارٹیاں یہ کام کرتی رہتی ہیں. سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کا اپنا ایجنڈا بھی ہوتا ہے بلا شبہ، لیکن دینی تحریکیں بدرجہ اولیٰ جو سیاست بھی کرتی ہیں، اور سیاست کے بغیر معاشرے کی پہچان اور اس کی شناخت بھی ممکن نہیں ہے. ناگزیر ہے کہ ظلم کی تمام شکلوں کو سمجھا بھی جائے، اس کے خلاف بات بھی کی جائے، اور اجتماعی جد و جہد کا اس حوالے سے حصہ بھی بنا جائے.